ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک انوکھا چڑیا گھر تھا۔ یہاں کے جانور نہایت خاص تھے اور ان کی کہانیاں سننے لائق تھیں۔ بچے اور بڑے سبھی اس چڑیا گھر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس چڑیا گھر کا مالک جناب زبیر نہایت مہربان اور محنتی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے سالہ سال اس چڑیا گھر کی خدمت میں گزار دیے تھے۔ چڑیا گھر میں مختلف جانور موجود تھے، جیسے کہ شیر، ہاتھی، زرافہ اور طوطے۔ ایک دن کی بات ہے جب ایک معصوم بچہ علی اپنے والدین کے ساتھ چڑیا گھر آیا۔ علی نہایت خوش تھا کیونکہ وہ جانوروں سے بہت محبت کرتا تھا۔ چڑیا گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آبا جان، سب سے پہلے کون سا جانور دیکھیں گے؟ علی نے جوش سے پوچھا۔ بیٹا، کیوں نہ ہم شیر سے ملاقات کریں؟ علی کے والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ علی کے والدین نے ٹکٹ خریدے اور سب سے پہلے وہ شیر کے پنجرے کی طرف چل پڑے۔ شیر کا نام شمس تھا۔ شمس ایک دلیر اور خوبصورت شیر تھا۔ جب علی نے شمس کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ آبا، کیا ہم شمس کو کچھ کھلا سکتے ہیں؟ علی نے شوق سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، یہاں پر ایک اصول ہے کہ جانوروں کو چڑیا گھر کے ملازمین ہی کھانا دیتے ہیں، علی کے والد نے پیار سے سمجھایا۔ اسی دوران جناب زبیر وہاں پہنچے۔ انہوں نے علی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیا آپ شمس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے؟ علی نے سر ہلایا۔ زبیر صاحب نے بتایا کہ شمس ایک یتیم شیر تھا جسے وہ جنگل سے بچا کر لائے تھے۔ شمس کی کہانی سن کر علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر وہ ہاتھی کے پنجرے کی طرف بڑھے۔ ہاتھی کا نام رمزی تھا۔ رمزی نہایت سمجھدار اور شفیق ہاتھی تھا۔ زبیر صاحب نے بتایا کہ رمزی نے ایک بار چڑیا گھر کے دروازے پر پھنسے بچے کو بچایا تھا۔ علی اور اس کے والدین زرافہ کی طرف بھی گئے، جس کا نام زیبا تھا۔ زیبا کی گردن بہت لمبی تھی اور وہ درختوں کے پتوں تک پہنچ سکتی تھی۔ زبیر صاحب نے بتایا کہ زیبا بہت نرم دل تھی اور ہر وقت اپنے دوستوں کی مدد کرتی تھی۔ اسی طرح وہ مختلف جانوروں کو دیکھتے اور ان کی کہانیاں سنتے رہے۔ علی کا دن بہترین گزر رہا تھا۔ آخر میں وہ طوطے کے پنجرے پر پہنچے۔ طوطے کا نام پپو تھا۔ پپو باتیں کرنے میں ماہر تھا اور وہ زبیر صاحب کی باتیں دہراتا تھا۔ پپو، علی کو سلام کرو، زبیر صاحب نے کہا۔ پپو نے فوراً کہا، سلام علی۔ علی ہنس پڑا۔ وہ حیران تھا کہ پپو کیسے بول سکتا ہے۔ زبیر صاحب نے بتایا کہ پپو نے ان سے بولنا سیکھا ہے اور وہ ہر دن نئی نئی باتیں سیکھتا ہے۔ آخر میں جناب زبیر نے سب کو ایک اہم پیغام دیا۔ بچو، یاد رکھو کہ جانور ہماری طرح زندہ مخلوق ہیں۔ انہیں بھی محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ جانوروں کی حفاظت کرے گا اور ان سے محبت کرے گا۔ اس دن کے بعد علی نے چڑیا گھر کے بارے میں سب کو بتایا اور وہاں دوبارہ جانے کا عہد کیا۔ کہانی کے اختتام پر علی کے دل میں جانوروں کی محبت اور احترام بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر جانور کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک چڑیا گھر کی تھی، بلکہ اس میں ایک بہت بڑی اخلاقی سبق بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہمیں ہر جاندار کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔